کیا ضرورت تھی؟ حق بیان کر رہا ہوں سرکار، حق بیان کر رہا ہوں، ممبر آل محمد پہ لفظوں کا ضامن ہو کے کہہ رہا ہوں۔ آج بندے کہتے علی تھا تو علی کو کیا ضرورت تھی؟ کہاں گئے تھے علی؟ بیوی کو کیوں بھیج دیا؟ وہ مستور ہو کے دربار میں کھڑی رہی، علی امام ہو کے گھر کیوں بیٹھا رہا؟ لے آؤ اس بندے کو، میں قرآن سے جواب دوں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے میرا حبیب اپنی بیٹیوں کو لے کے جا، اپنی بیٹیوں کو مباہلے کے میدان میں لے کے جا۔ رسول اپنے گھر سے اکیلی فاطمہ کو لے کے چلا گیا، فاطمہ کو لے جا کے نبی نے یہ بتا دیا جب حق کی ضرورت ہو تو غیرت کا پروردگار محمد کو بھی فاطمہ کو لے کے جانے پہ مجبور کر دیتا۔ حق کی ضرورت تھی تو نبی مباہلے میں بطول کو، جاگیر کے لیے نہیں گئی تھی، جنگ لڑنے گئی تھی نبی کی بیٹی، خطبے کی دھار کے ساتھ دشمن کے گلے کاٹ کے آئی ہے۔ میری دعا ہے قاضی صاحب، میرا مولا پاک سیدہ کی عزت کا واسطہ مجھے جب بھی موت آئے زہرا کی وکالت کے جرم میں آئے۔ حق کے زہرا ممبر سے چھپائیں کیوں؟ آج حکومتیں سر جوڑ کے بیٹھی ہیں، ایک مقدمہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ یہ ممبر نہ حکومت والوں کا کل تھا نہ آج ہے، یہ سیاست والوں کا ممبر ہی نہیں ہے۔ سیاسی پارٹیاں بدل جاتی ہیں، حسین کے پرچم کے نیچے آنے والی قوم نہیں بدلتی۔ جو ہاتھ ایک دفعہ عباس کے علم کو عزت اور احترام کے ساتھ مس کر دے، وہ ہاتھ کبھی کسی غیر کے سامنے نہیں جاتا۔ یہ ممبر، یہ اتنی قوم، ہم نے کبھی بھی سیاست کی بات نہیں، لیکن سپریم کورٹ میں فیصلہ زیر سماعت ہے۔ پاناما لیکس، میں پورے ملک میں تنبیہ کر رہا ہوں، پاناما لیکس سے گھبرانے والوں یاد رکھنا ایک امام زمانہ لیکس بھی آنے والی ہے۔ جوان ہاتھ اٹھا سکتا ہے وہ بولے، جو حالات کی وجہ سے پریشان ہے اس کا اپنا مقدر ہے، جو حلال سے ڈرا ہوا ہے وہ گھر جائے اور چھوڑ دے علی کو۔ علی کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی ڈرے ہوئے مرید کی، جس کے سینے میں علی رہتا ہے، جس کے ذہن دماغ میں علی رہتا ہے۔ ایک پاناما لیگ سے گھبرانے والا ایک امام زمانہ لیگس بھی آئے گی۔ مجھے اس بات میں بحث ہی نہیں کرنی کہ کہاں سے پیسہ آیا تھا، کس کے پاس رکھا تھا، کہاں سے کس رستے سے کہاں چلا گیا، لیکن آج حکومت سر جوڑ کے بیٹھی ہے۔ آج ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمیں فیصلے کا انتظار ہے، ہمیں پتہ تو چلے یہ پیسہ کہاں سے آیا تھا اور کہاں چلا گیا، کس رستے سے چلا گیا۔ اس کا مطلب ہے جو پہلے غریب ہو اور بعد میں پیسہ آ جائے، پہلے غریب ہو اور بعد میں پیسہ آ جائے تو دنیا پوچھنے میں مجبور ہو جاتی ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے، یہ جاگیر کہاں سے آئی ہے، یہ گھر کہاں سے آیا ہے، یہ کوٹھیاں کہاں سے آئی ہے۔ آج حکومتیں سر جوڑ کے بیٹھی ہیں، آنے دو زہرا کے بیٹے کو، عدل کی کرسی میں بیٹھ کے زمانے کے بے ضمیروں سے پوچھے گا اب بتاؤ فتق کہاں سے آیا تھا، کس نے کھایا؟ جو بول سکتا مل کے بولے لبیک یا حسین، نعرہ حیدری، آئے گا جب زہرا کا بیٹا۔ سوال ساجد صاحب ہر بے ضمیر سے پوچھے، آج کی سب سے بڑی تسبیح دشمن زہرا پہ لعنت۔ جو آج چاہتا ہو کہ آج اس کا 70,000 حج ہو جائے، چوتھا امام بازار سے گزر رہے تھے اور ایک آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت کرا، اس نے اونچی آواز میں سلام کیا، امام نے دل کے اندر جواب دے کے گزرا۔ تسبیح وہیں پہ روکی، امام کے قدموں پہ جا کے ہاتھ رکھ کے کہنے لگا کوئی ناراضگی، بادشاہ کوئی غلطی کوئی خطا، میں نے سلام کیا جواب کیوں نہیں دیا؟ میرے بادشاہ نے فرمایا تو عبادت اتنی بڑی کر رہا تھا، میں تیری عبادت میں مخل نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس نے کہا مولا اس عبادت کی قیمت بتا سکتا ہے، اس عبادت کی قیمت کیا ہے؟ امام زین العابدین نے کہا اگر میں تجھے حقیقت میں اس عبادت کی قیمت بتاؤں، اگر تو ایک تسبیح دے میں تجھے اپنی پوری زندگی کی عبادت دینے کو دے۔ تجھے کیا خبر کہ دشمن زہرا پہ
सकते तो दिल में तो कर सकते। मैं मौला का फरमान दिखाने के लिए दिया, और मौला ने फरमाया जो हमारी दादी के दुश्मन पे सोच के लानत करे, हम 14 उस पे लानत करते। जियो जियो, सबके दरबार में गई थी तो कायनात की हर मजदूर का हक मनवाने के लिए गई थी। आज किसी की बेटी को भी हक ना मिलता अगर मोहम्मद की बेटी दरबार में ना जाती। दरबार में जब गई है तो दरबार में जाके बीबी ने मुकदमा लड़ा है, जंग लड़की आई है रसूल की बेटी, फतह करके आई है नबी की बेटी, चेहरों से नकाब उतार के आई है, हकीकत हुकूमत अयां करके आई है। दरबार में आके बीबी खड़ी हुई, पर्दा लग गया, तख्त की तरफ से आवाज आई, क्या लेने के लिए आई है बिनते पैगंबर? मुसाहिब नहीं, फजाइल सुनिएगा बीबी क्या लेने के लिए आई है बिनते पैगंबर। इतना कहना था, मेरी शहजादी की आवाज आई, मेरी जागीर फदक से मेरे आमल उठा के हुकूमत ने अपने सिपाही क्यों भेजे? हाकिम ने तख्त से कहा कि इसलिए हमने भेजे, हमारे पास नबी की एक हदीस है, नबी ने फरमाया कि हम जो ग्रोह अंबिया होते हैं, हम ना वारिस बनते हैं ना बनाते हैं। इस हदीस का सहारा लेके हमने उस जागीर पे कब्जा कर लिया, क्योंकि नबी कह के गए थे कि हमारा वारिस कोई नहीं होता, लिहाजा हमारे पास हदीस थी, हमने तेरी जागीर पे कब्जा कर लिया। जो जवान बैठो बीबी का मुकदमा सुनने के लिए आए हो। मेरी शहजादी पर्दे के पीछे बोली, क्या कहने? पहला बार किया मेरी शहजादी ने हुकूमत के चेहरे पे। मेरी बीबी कहती, तू मुझे हदीस सुना रहा है कि मेरा बाबा कह के गया था कि हम वारिस नहीं बताते, यही रुक, मुझे बता, क्या तुझे मेरे बाबे ने वारिस बनाया है? जो बंदा बोल सकता है बीबी के मुकदमे पे, जो हाथ उठाइए सैयदा के मुकदमे में बतौर गवाही दर्ज होना चाहिए। बीबी ने कहा, मुझे बोल के बता, तू हदीस पढ़ रहा है कि मेरे बाबा ने तुझे कहा था कि हम वारिस नहीं बनाते। अगर मेरा बाबा वारिस नहीं बनाता तो फिर तुझे किसने बनाया? अगर तू ये कहे कि तुझे मेरे बाबा ने बनाया, फिर 3 दिन सकीफा में झगड़ा क्यों हुआ? मैं बिल्कुल वैसे बीबी का मुकदमा बयान करने लगा हूं जैसे कोई हलाली वकील अपने केस में बहस करता। कोई सुने ना सुने, मेरा यकीन है इसी मजमे में अदल की कुर्सी लगी है, ज़हरा का बेटा बैठा है, जिंदगी मौत है मेरे उस बादशाह के हाथ में जो इस मजलिस में शरीक है। मेरा मालिक चाहेंगे तो यही सांस खत्म करें, मुझे फिर भी कबूल, लेकिन ये हक दुनिया तक पहुंचाऊं, ये मुकदमा दुनिया तक पहुंचे। मेरे बादशाह ने कहा था कि जिंदगी में अपने बच्चों को 2 चीजें याद करवा दो, तुम्हारी कौम हमेशा जिंदा रहेगी। एक मेरी दादी का फतक वाला खुतबा याद करवाओ, एक मेरे नाने का गदीर वाला खुतबा याद करवाओ। ना अपने बच्चों को गदीर भूलने देना, न फतक भूलने देना। और जितने लोग शिया हुए हैं, जितने भी, आप पूरी हिस्ट्री उठा के तज्जिया करके देख लें, जितने भी नए शिया हुए लोग हैं वो अली की खैबर पढ़ के शिया नहीं हुए, वो खंदक से शिया नहीं हुए, वो हिजरत से शिया नहीं हुए। किसी भी नए शिया हुए बंदे के सर पे कुरान रख के पूछो क्यों शिया हुआ, अगर शिया हुआ हूं ज़हरा का हक पढ़ के। फिर मुझे जुमला कहने की इजाजत देना, 12 इमामों की इमामत की मेहनत एक तरफ, 4 घंटे जो जंग लड़की आई है नबी की बेटी, सफीन, जमल, नहरवान, यहां अली ने तलवार निकाली थी लेकिन दुश्मन इस्लाम के लिबादे में था, यहां तलवार भी नहीं निकली, सिर्फ जुबान के साथ जंग की है मोहम्मद की बेटी। तू बता, तुझे मेरे बाबा ने वारिस बनाया था, मैं तुझसे अपनी जागीर वापस लेने के लिए आई। उसने कहा ठीक है, जागीर देने के लिए तैयार है, कोई सबूत? बीवी ने तहरीर रसूल पेश की, मुकदमा सुनने के लिए तैयार है।
رسول کی تحریر پیش کی گئی، تحریر کو پڑھا گیا، بغور مطالعہ کیا گیا۔ بسم اللہ۔ وہ خیبر کے یہودیوں کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر تھی کہ یہ ایک باغ نہیں تھا، 40 لاکھ دینار سالانہ آمدنی آتی تھی رسول کو یہاں سے۔ اس کے اندر 7 باغات تھے، 40 کنویں تھے، کئی چشمے تھے، بہت بڑی جگیر تھی، یہ پوری ایک پٹی تھی۔ یہ خیبر کے یہودیوں نے نبی کو لکھ کے دی تھی۔ یہودیوں کی تحریر تھی کہ یہ ہم مسلمانوں کے رسول محمد ابن عبداللہ کو دیتے۔ نیچے نبی نے نوٹ لکھا ہوا تھا کہ یہ میری ذاتی جگیر ہے، میں اپنی بیٹی فاطمہ کو دے رہا ہوں۔ اور نبی نے اس تحریر میں لکھا تھا کہ میں حکم قرآن دے رہا ہوں، کیونکہ خدا نے کہا تھا اعتزل قربا، اپنی قریبی عورت کو اس کا حق دے۔ اگر بیٹیاں 4 ہوتی تو اس جگیر میں وارث ہوتی۔ آج بندے کہتے نہیں جی وہ اصل میں بی بی کا حق نہیں بنتا تھا۔ انٹرنیٹ پہ ڈاکٹر طاہر قادری کا بہت لمبا ایک لیکچر پڑا ہوا، نہیں یہ حق نہیں تھا بی بی کا۔ اگر حق نہیں تھا تو خیبر فتح ہوا ہے 7 ہجری میں، رسول دنیا سے ظاہری طور پہ گئے 11 ہجری میں، 4 سال یہ جگیر نبی کے پاس رہی۔ اگر اس میں امت کا حق تھا نبی نے دیا کیوں نہیں؟ پہلے زہرا سے پہلے ہمیں اس بات کا جواب دو کہ نبی نے یہ حق کیوں نہیں دیا؟ بی بی نے کہا میں تحریر پیش کرتی ہوں۔ تحریر پیش کی گئی، تحریر کو پڑھا گیا۔ سنیے گا مقدمہ۔ تحریر کو پڑھنے کے بعد حکومت کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ اس تحریر پہ گواہ پیش کیے جائیں۔ بی بی نے کہا میں گواہ پیش کرتی ہوں۔ بی بی نے کہا میری گواہیاں نوٹ کی جائیں۔ میرا پہلا گواہ میرا شوہر امیر المؤمنین، میرے دوسرے 2 گواہ سید شباب اہل الجنہ، میرے دونوں بیٹے۔ میری چوتھی گواہ ایک مستور ہے جس کا نام ام ایمن ہے۔ 4 گواہ پیش کیے گئے۔ تلاگنگ گرد و نواح والوں 4 گواہیوں کا پیش ہونا تھا۔ کافی دیر مباحثہ ہوا، حکومت کی طرف سے مشورہ ہوا، مشورے کے بعد حکومت کی طرف سے ایک فیصلہ آیا۔ اس فیصلے میں یہ لکھا تھا کہ نبی کی بیٹی ہم جگیر واپس کرنے کے لیے تیار تھے، تحریر آپ کی ٹھیک تھی لیکن گواہیاں مکمل نہیں تھی۔ مقدمہ سنیے گا، مجھے مجبور نہ کیجئے گا، میں فضائل پڑھنے رہا ہوں، جذبات پہ قابو رکھیے گا۔ تیری گواہیاں نصاب شہادت مکمل نہیں۔ بسم اللہ۔ بی بی نے کہا نصاب شہادت کیوں نہیں مکمل؟ انہوں نے کہا نصاب شہادت اس لیے نہیں مکمل کہ آپ نے پہلی گواہی دی ہے اپنے شوہر کی، تو علی شوہر ہونے کی وجہ سے اس جگیر میں حصے دار ہے، جو مالک ہو وہ گواہی نہیں دے سکتا، گواہی باہر سے آنی چاہیے تھی۔ دوسرے 2 گواہ پیش کیے اپنے بیٹے، آپ کے بیٹوں کا بھی اس جگیر میں حق ہے لہذا وہ بھی مالک ہو۔ چوتھی گواہی ہم قبول کرنے کے لیے تیار تھے لیکن کیونکہ تیرے بابا کی شریعت ہے کہ اگر عورت مرد کے مقابلے پہ گواہی دے گی تو 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے مقابلے پہ مانی جائے گی، لہذا عورت ایک تھی، اس کے ساتھ دوسری عورت کوئی نہیں تھی، لہذا نصاب شہادت مکمل نہیں۔ تحریر قبول کر سکتے تھے اگر گواہیاں مکمل ہوتی۔ کیا کہنے نبی کی بیٹی، نبی نے تحریر واپس لے لی، نبی کی بیٹی نے گواہیاں نہیں بدلی۔ گواہیاں نہیں رسول کی، بی بی گواہیاں بدل سکتی تھی۔ جوار صادق صاحب بی بی کے پاس گواہ تھے، انہوں نے مولا علی کی گواہی کو جھٹلایا، بی بی جناب سلمان کو کھڑا کر دیتی، حضرت ابو ذر کو کھڑا کر دیتی، جناب مقداد کو کھڑا کر دیتی۔ بی بی نے مقدمہ واپس لے لیا، گواہ نہیں بدلے۔ اب گواہ کیوں نہیں بدلے تھے یہ مقدمہ سننا۔ گواہ بی بی نے اس لیے نہیں بدلے کہ قرآن کی اعتبار سے فقہ کا قانون ہے، اگر کوئی کسی مومن کو جھوٹا کہے تو وہ بن جاتا ہے فاسق۔ بحث کرو ہم سے، بلاؤ ہمیں سپریم کورٹ میں، ہم تمہیں زہرا کا حق منوا کے آئیں۔ جو کسی مومن کو جھوٹا کہے قرآن کہتا وہ بنتا ہے فاسق۔ فاسق نماز پڑھ سکتا ہے، پڑھا نہیں سکتا۔ فاسق چاند کی شہادت نہیں دے سکتا، فاسق نکاح میں بطور گواہ نہیں بیٹھ سکتا،
فاسق طلاق کے سیغوں میں بطور گواہ نہیں بیٹھ سکتا، فاسق عادل نہیں رہتا۔ اگر کوئی کسی سچے مومن کو جھوٹا کہے تو قرآن کی نص سے وہ بنتا ہے فاسق، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر کوئی قرآن کو جھوٹا کہہ دے تو وہ فاسق نہیں بنتا، قرآن کہتا وہ بن جاتا ہے کافر، پھر اسے دوبارہ کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہوتی۔ کیا کہنے، نبی کی بیٹی تو اتنی بڑی جنگ لڑکی آئی ہے کہ تیری مصلحت زمانے کی سمجھ میں نہیں آ گئی، بی بی نے گواہیاں پیش کر کے گواہیاں واپس لے لی، بی بی گواہیاں بدل سکتی تھی، نبی کی بیٹی نے گواہیاں نہیں بدلی، بی بی نے فرمایا گواہیاں اس لیے نہیں بدل رہی کہ تو نے علی کی گواہی کو جھٹلایا ہے، اور میرے بابے کی حدیث ہے القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، تو نے حسن حسین کو جھٹلایا ہے، حسن حسین بھی قرآن کے وارث ہے۔ بی بی نے کہا تو نے قرآن کو جھٹلا دیا، میں گواہیاں واپس لے کے جا رہی ہوں اور میں تاریخ میں لکھوا کے جا رہی ہوں کہ میں تمہیں فاسق نہیں کرنے آئی تھی، میں تمہیں کافر کرنے آئی۔ کفر کے جھروکوں میں پھینک گئی۔ میں تمہیں دوبارہ تمہارے دین پہ پلٹانے کے لیے آئی تھی۔ بی بی نے کہا مقدمہ واپس، وہیں پہ کھڑے بی بی نے دوسرا دعویٰ دائر کر دیا۔ بی بی نے کہا یہ دعویٰ واپس، اگلا دعویٰ، حاکم ہے نا، بیٹی بن کے باپ کا حق لینے آئی ہوں۔ مالکن والا دعویٰ واپس لے لیا۔ اب ایک بیٹی ہے، اس کے بابے کیا ایک جگیر کا ٹکڑا ہے، بطور حاکم کیا فیصلہ کرے گا کہ وہ بیٹی کو ملنی چاہیے یا نہیں؟ اس نے کہا بیٹی کو تو ملنی چاہیے کیونکہ مجبوری تھی، اگر کہتے کہ بیٹی کا حق نہیں ہوتا تو پھر کئی اپنے حق بھی رکھوانے پڑتے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ خطیب آزاد ہو کے تقریر کرتا ہے، ہم پنجرے میں بند ہو کے اپنی قوم کی وکالت کرتے ہیں۔ بی بی نے کہا بیٹی ہوں، باپ کا حق لینے کے لیے آئی ہوں۔ بڑا لمبا مضمون یہیں پہ ختم کر کے اپنے برادرم قاضی وسیم باز کو ٹائم دو۔ انہوں نے کہا اچھا۔ بی بی نے کہا میں تم سے اپنے باپ کا حق لینے آئی ہوں۔ انہوں نے کہا بی بی بار بار کس بات پہ بحث ہو رہی ہے، جب ہم نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس آپ کے بابا کی حدیث ہے اور حدیث میں صاف واضح لکھا ہوا ہے کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، ہم حدیث کو دیکھیں یا آپ کے دعوے کو دیکھیں، ہم حدیث کو دیکھیں یا آپ کے دعوے کو دیکھیں۔ نبی کی بیٹی نے دیکھا اچھا تو حدیث سناتا ہے، اگر تو کہے تو میں تجھے قرآن کی آیت سناؤں، میں تجھے قرآن کی آیت سناؤں۔ اسے کہا کون سی قرآن کی آیت؟ نبی نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وارث سلیمان داؤد، ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا تھا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ نبیوں کا وارث ہوتا ہے اور تو کہتا میرے پاس حدیث ہے وارث کوئی نہیں ہوتا۔ اسے کہا بی بی میرے پاس حدیث ہے۔ بی بی نے کہا میں دوسری آیت پڑھ دیتی ہوں، وَلِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَيْنُ وَالْأَقْرَبُونَ، جو کچھ ماں باپ چھوڑ کے جاتے ہیں اس میں مردوں کا حصہ ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے حصہ ہوتا ہے، تو کہتا وارث کوئی نہیں ہوتا۔ اسے کہا بی بی میرے پاس حدیث ہے۔ بی بی نے کہا میں تیسری آیت پڑھ دیتی ہوں، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَيْنُ وَالْأَقْرَبُونَ، جو کچھ ماں باپ چھوڑ کے جائے اس میں بیٹی کا حصہ ہوتا ہے۔ قرآن سورہ نساء میں کہتا ہے بیٹی حصہ رکھتی ہے، تو کہتا حدیث ہے۔ اس نے کہا بی بی میرے پاس حدیث ہے۔ بی بی نے کہا میں چوتھی آیت پڑھ دیتی ہوں، یونسنی آل یعقوب، ہم نے یعقوب کی اولاد کو اس کا وارث بنایا تھا، قرآن کہتا ہے یعقوب کی اولاد اس کی وارث ہے، تو کہتا میرے پاس حدیث ہے۔ اس نے کہا بی بی میرے پاس حدیث ہے۔ بی بی نے کہا میں پانچویں آیت پڑھ دیتی ہوں۔ بدل بدل کے حاکم ایک حدیث پڑھتا رہا، بی بی بدل بدل کے قرآن کی آیتیں پڑھتی رہی۔ قرآن میں پڑھ لے کے مجھے غازی کے علم کی قسم ہے، حاکم ایک حدیث پڑھتا رہا، بی بی نے 40 آیتیں دربار میں کھڑی ہو کے پڑھی۔ جب 40 آیتیں پڑھی حاکم کے چہرے پہ موت کا پسینہ آ گیا۔ اس نے کہا بی بی میں حدیث پڑھتا ہوں، جواب آیت میں کیوں دیتی ہے؟ اگر تیرے پاس بھی حدیث ہے تو حدیث کا جواب حدیث میں لے گیا۔ بی بی نے کہا بس چپ ہو جا، میں اتنا سننا چاہتی تھی، تو وہی ہے جسے میرے بابے نے کہا تھا آ تجھے حدیث لکھ دو، آ تجھے حدیث لکھ دو۔ تو نے کہا تھا ہمیں قرآن کافی ہے، ہمیں قرآن۔
آپ کا مجمع پوری دنیا میں جہاں جہاں مجلس دیکھی اور سنی جا رہی ہے، بغیر خوف اور خطرے کے میں جملہ منبر حسین سے دینے لگا۔ تاریخ اسلام کے چہرے پہ یہ ایسا بدنما دھبا لگ گیا جسے بعد میں کوئی بھی تاریخ کا مورخ نہیں مٹا سکا۔ کتنا بڑا دھبا اور کتنی بڑی بددیانتی کہ جس کے خلاف مقدمہ تھا وہی جج تھا۔ قرآن اور شریعت کے اعتبار سے یہ فیصلہ اگر ہوتا تو یہ قاضی کے پاس جانا چاہیے تھا، کیونکہ مقدمہ سٹیٹ کے خلاف تھا۔ جہاں سٹیٹ کے خلاف مقدمہ ہو وہاں سٹیٹ فیصلہ نہیں کر سکتی۔ یہ بددیانتی ہو گئی۔ محمد کی بیٹی تو دربار سے چلی گئی، لیکن تاریخ اس مسلمان کے چہرے پہ اتنے خون کے چھینٹے ڈال گئے کہ یہ ہے تمہاری حکومتوں کی تاریخ۔ دعا کیا کرو قدر والی چیز بے قدروں کے سامنے نہ جائے۔ یوسف قدر والوں کے سامنے جاتا تو کھوٹے سکوں میں نہ بکتا۔ یوسف کی قیمت پوچھنی ہے تو کوئی یعقوب سے پوچھ۔ کاش چلی جو گئی تھی دربار میں، کاش منبر پہ رسول ہوتا اور فاطمہ کچھ مانگتی، پھر نبی بتاتا کہ خالی واپس بھیجتا یا کائنات جھولی میں ڈال کے بھیجتا۔ اگر کوئی میرا اہل سنت بھائی میری گفتگو کو سن رہا ہے تو میں رسول کی رسالت کا واسطہ، تمہیں نبی کی نبوت کا واسطہ، مہمان ہوں، عزادار حسین ہوں، ذاکر شبیر ہوں۔ آج ہے 3 جمادی الثانی، قرآن سر پر رکھ میں غلط پڑھوں قیامت والے نبی امت میں سے نہ اٹھائے، علی اپنے ولایت کے ماننے والوں میں سے نہ اٹھائے، حسین اپنے عزاداروں میں سے نہ اٹھائے۔ سنی بھائیوں کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں، قتل ہوئی ہے تمہارے نبی کی بیٹی۔ اب یہ تصدیق کرنا تمہارا حق بنتا ہے۔ بیٹیاں بے شک 4 مانتے ہو، فاطمہ کو تو مانتے ہو نا، جا کے ضرور مولویوں سے پوچھنا، اللہ درجات بلند کرے۔ قائد صاحب خدا کروٹ پہلو حسین میں جگہ دے۔ قبلہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل علیہ جتنے مناظرے کیے حق کے بطول پہ کیے، اور قبلہ مولانا اسماعیل جن کی قبریں بھی ہمارے جسموں سے مہنگی ہیں، مولانا اسماعیل نے پاک سیدہ سے دعا مانگی تھی، بی بی میں تیرا حق پڑھ کے شیعہ ہوا ہوں، بی بی مجھے دنیا نہ دینا، دولت نہ دینا، کرم میری شہزادی مجھ پہ اتنا کر دینا کہ تیرا دشمن سوال ختم کرے، میرا جواب شروع ہو جائے۔ پھر اس جو بزرگ بیٹھے میری گواہی دیں گے، پھر اس مرد کلندر نے نگر نگر غازی کے علم لگوائے، اس نے زمانے سے بی بی کا حق منوایا ہے۔ مولانا اسماعیل پنڈی بھٹیاں کے قریب مناظرہ کرنے کے لیے آئے۔ مناظرے کا جج بابا حبیب شاہ جی ایک اہل سنت زمیندار تھا، چودھری عاشق اس کا نام تھا، آج بھی اس کی نسلیں وہاں پہ آباد ہیں اور مجلس حسین کرواتی ہیں۔ چودھری عاشق مناظرے کا جج تھا۔ مناظرے کا موضوع تھا حق کے بطول۔ مخالف فریق والا مولوی کہہ رہا تھا کہ بی بی دربار میں آئی ہے لیکن حق بنتا نہیں تھا۔ مولانا اسماعیل کتابوں کا ڈھیر لے کے آ گئے، مناظرہ ہوتا رہا، ظہر کی اذان ہو گئی۔ فیصلہ یہ ہوا کہ نماز پڑھی جائے گی، نماز کے بعد پھر دوبارہ مناظرہ شروع ہوگا۔ نماز کے لیے چودھری عاشق اس مولوی کے پیچھے کھڑا ہوا، ذہن میں اس کے کوئی خیال آیا۔ نماز ختم ہوئی، زوال ساجد اس نے نمازیوں سے کہا سارے نمازی مسجد سے چلے جاؤ، مسجد کے دروازے کو بند کرو، میں نے مولانا سے کوئی بات کرنی ہے۔ مسجد کا دروازہ بند ہو کے چودھری عاشق محراب میں اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا دیکھ سن مولوی، مجھے نہیں پتا کتابوں میں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا، میں نے ساری زندگی کتابیں نہیں پڑھی، میں زمیندار بندہ ہوں۔ تو کہتا تھا کہ نبی کی بیٹی کا حق بنتا نہیں تھا، وہ کہتے تھے بنتا تھا، انہوں نے اپنا مولوی منگوا لیا ہے، وہ بھائی ڈیرے پہ کتابیں لے کے بیٹھا ہے، میں نے یہاں بندے نہیں مروانے، میں نے بحث نہیں کروانی، میرا دل بیٹھ رہا ہے، میرا جگر پھٹ رہا ہے، مجھے صرف اتنا بتا دے بیٹی رسول کی دربار گئی تھی؟
जिस बंदे को आज भी तीन जमाती सानी, शायद मैं इसी जुमले में मिंबर छोड़ दूं, मुझे इसके बाद मुसहफ पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, शायद मैं इसी जुमले में मिंबर छोड़। उसने कहा मुझे सिर्फ इतना बता, बेटी रसूल की दरबार गई थी, इतना कहना था। या उस मौलवी ने कहा चाचा आशिक बीबी का बनता नहीं था। उसने कहा बनता छोड़, बनता था या नहीं बनता था, मुझे इतना बता घर से चल के दरबार में चली गई थी। उसने कहा चाचा आशिक नबियों का विरसा नहीं होता। उसने कहा विरसा छोड़, मुझे मौत आ जाएगी, मुझे बता बेटी नबी की दरबार गई थी। उसने कहा किताबों में लिखा गई थी, वो दिल पकड़ के जमीन पे बैठ गया, कहने लगा मुझे इतना बता वापस खाली आई थी या कुछ लेके आई थी। उसने कहा मोहम्मद की बेटी खाली चली गई थी। चौधरी आशिक ने चेहरे पे मातम शुरू किया, देख लगा मौलवी खुदा लानत करे, मेरे मरने के बाद मेरी बेटी किसी कमी के दरवाजे पे चली जाए और जाके कह मैं आशिक हुसैन की बेटी हो, बता उसका बनता है। कहने लगा नहीं बनता। कहने लगा खाली भेजोगे या दे के? कहने लगा दे के भेजेंगे। उसने कहा गैरत नहीं आती, मेरी बेटी को खाली कोई नहीं भेजता। मोहम्मद की बेटी नौकरों के दरबार में 4 घंटे सर पे कुरान रख के रो रो के कहती रही ओए मैं झूठ नहीं बोल, मैं झूठ नहीं बोल रही, ओ मैं बाबे की सच्ची बेटी हूं। नौकरों के दरबार 4 घंटे। ओए किसी की बेटी 1 मिनट भी खड़ी हो शरीफों से बर्दाश्त नहीं होता। जिसने आखिर में पढ़ना उसने शहादत पढ़नी है। लेकिन मैं अपनी कौम को यह जुमला तो सुना दूं, 4 घंटे बार बार कहती रही मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं बाबे की सच्ची बेटी हूं, मैं बाबे की सदीका बेटी हूं। मातमियों इतना कह के चौधरी आशिक मस्जिद से बाहर आया, जहां मौलाना इस्माइल बैठे किताबें खोल रहे थे। आके रोता हुआ मौलाना इस्माइल के कदमों पे गिर गया, गिर के कहने लगा बंद कर दे मौलवी इस्माइल किताबें, दुआ कर मुझे मौत आ जाए। मुझे सारी जिंदगी किसी ने नहीं बताया कि मोहम्मद की बेटी खाली चली गई थी। इतना कहना था, मौलाना इस्माइल ने अपने सर से पगड़ी उतारी, चौधरी आशिक के गले में बाहें डाली, रो के कहने लगा सिर्फ खाली नहीं गई थी, कमर झुक गई थी, सर के बाल सफेद हो गए थे। आशिक हुसैन का हुआ क्या था? मौलवी इस्माइल कहता सच सुनेगा, ये 36 बदमाश दरवाजा गिराते रहे, अकेली रोकती रही। बेगैरत ने ताजियाना निकाला, सहरा को ताजियाना मारा, रो रो के कहती रही या अली मेरा मोहसिन शहीद